پاکستان اور افغانستان دو ایسے پڑوسی ملک جن کی تاریخ، ثقافت اور مذہب ایک ہی ہے، لیکن آج ان دونوں کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو چکی ہے اس نے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دنیا پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ دو ملک کبھی دوست بن پائیں گے؟ پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ کہاں غلطی ہوئی اور اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس دشمنی کی بنیاد صدیوں پرانی ہے، لیکن اصلی مسئلہ 1893 میں شروع ہوا جب برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی۔ پاکستان اسے اپنی مستحکم اور قانونی سرحد مانتا ہے، لیکن افغانستان کی ہر حکومت، چاہے وہ پرانی ہو یا موجودہ طالبان، اس لکیر کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لکیر پشتون قبائل کو دو حصوں میں بانٹتی ہے۔ اس ایک لکیر نے دونوں ملکوں کے درمیان نفرت کا وہ بیج بویا جو آج ایک زہریلا درخت بن چکا ہے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی تھی۔ تب سے لے کر آج تک تعلقات میں کبھی گرما گرمی رہی تو کبھی تھوڑا سکون، لیکن 1979 کے سوویت یونین کے حملے نے سب کچھ بدل دیا۔ پاکستان نے افغانستان میں جہاد کی مدد کی، لاکھوں مہاجرین کو پناہ دی اور دنیا بھر سے آنے والے مجاہدین کے لیے راستہ بنایا۔ تب لگتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں، مگر اس وقت جو مجاہدین بنائے گئے تھے وہی بعد میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن گئے۔ 9 نومبر کے واقعے کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا جنم ہوا۔ TTP نے پاکستان کے اندر معصوم لوگوں اور پاک فوج پر حملے شروع کیے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ صرف اپنے ملک میں امن چاہتا ہے، لیکن افغان سرزمین پر بیٹھے ہوئے عناصر پاکستان کو نشانہ بناتے رہے۔ 2021 میں جب امریکہ افغانستان سے نکلا اور طالبان نے دوبارہ کابل پر قبضہ کیا تو پاکستان نے اسے آزادی کا نام دیا۔ پاکستان کو امید تھی کہ اب ایک دوست حکومت آنے سے بارڈر پر فائرنگ رک جائے گی اور TTP کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ افغان طالبان نے TTP کے خلاف سخت ایکشن لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اس بات نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آج پہلے سے زیادہ اونچی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ بارڈر فینسنگ، باڑ لگانا کا ہے۔ پاکستان نے جب 2600 کلومیٹر لمبی باڑ لگانا شروع کی تو اس کا مقصد دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنا تھا، لیکن افغان طالبان نے کئی مقامات پر اس باڑ کو اکھاڑا اور پاکستان کے گارڈز پر فائرنگ کی۔ چمن اور تورخم بارڈرز جو تجارت کی رگیں ہیں وہ کئی دن بند رہتی ہے۔ اس سے نہ صرف اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے بلکہ وہ عام لوگ جو روزانہ بارڈر پار کر کے کام کرنے جاتے ہیں وہ بھوک اور افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے حساس مسئلے کی، افغان مہاجرین۔ پاکستان نے حال ہی میں 17 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی افغان باشندوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کی معیشت اب مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اور بہت سے دہشت گردی کے واقعات میں یہ لوگ ملوث پائے گئے۔ کابل نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اسے اور ظلم کی قرار دیا۔ اس ایک فیصلے نے دونوں طرف کے لوگوں میں نفرت کی آگ کو مزید ہوا دی ہے۔ جیو پولیٹیکل اینگل سے دیکھا جائے تو بھارت کا رول بھی بہت اہم ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ انڈیا کی ایجنسی را افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف پراکسی وار کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ جب تک افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی یہ تعلقات کافی خراب تھے، لیکن آج طالبان کے دور میں بھی پاکستان کو وہی شکایات ہے کہ دشمن قوتیں بارڈر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو فنڈ کر رہی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال کرو آمرو والی ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ ٹینشن ہے، دوسری طرف انڈیا کا بارڈر ہے اور اب مغربی بارڈر پر بھی دشمن سر اٹھا رہا ہے۔ اگر پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کو مزید سخت نہ کیا تو یہ آگ شہروں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تلواریں چلانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ بالکل نہیں۔ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، اسے دنیا سے جڑنے کے لیے پاکستان کے راستے اور بندرگاہوں کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ تک راستہ چاہیے جو افغانستان سے گزرتا ہے۔
دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر کابل اور اسلام آباد مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں تو یہ خطہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن سکتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لڑائی سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان نے صدیوں تک افغان بھائیوں کی مدد کی ہے اور افغانستان نے بھی پاکستان کی مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے دونوں طرف کی لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ اگر آج یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آنے والی نسلیں ایک ایسی جنگ میں ڈوب جائیں گی جس کا کوئی انجام نہیں۔ ہمارا مقصد دشمنی بھڑکانا نہیں بلکہ حقائق کو سامنے لانا ہے۔ پاک افغان بارڈر کا یہ کرائسس صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں بلکہ دنیا کے امن کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اختتام پر تیکھا اور گہرا میوزک۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی نارمل ہو پائیں گے؟ کیا ٹی ٹی پی کا خاتمہ دونوں ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی مزید ڈاکومنٹریز کے لیے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔